نے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ محترم بھائیوں، 28 مئی جو آگے تاریخ آ رہی ہے، اس دن کو انشاءاللہ العزیز بہت بڑا اتحاد امت کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ یوم تکبیر کے موقع پر پاکستانی عوام کو مینار پاکستان کے سائے تلے اکٹھا کر کے ایک اتحاد کا درس پڑھایا جائے گا۔ ملک بچانے کے حوالے سے ان کو لاہ عمل دیا جائے گا۔ سیاسی انتشار سے بچنے کے لیے ان کو ایک لاہ عمل دیا جائے گا۔ تو امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب ان کی قیادت کے اندر یہ انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان پروگرام ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ جیل کے اندر پابند نظر بند ہیں، پابند سلاسل ہیں، لیکن میرے بھائیو ہماری جماعت شخصیت پرستی والی جماعت نہیں ہے، للہیت والی جماعت۔ وہ ہمارے رہنما ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بڑے سخت سے سخت حالات اس جماعت پہ آئے۔ امیر محترم کی کئی دفعہ گرفتاری ہوئی، لیکن ملک میں پتا تک نہیں ٹوٹا، ملک کے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، ملک کے اداروں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک پیغام دیا کہ میری گرفتاری کوئی معنی نہیں رکھتی، اس ملک کی بقا معنی رکھتی۔ اگر یہ ملک ہے تو ہماری دعوت ہے، ہماری خدمت ہے، ہمارے لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں اور ہمارا جہاد ہے۔ اگر یہ ملک نہیں، یہ نعوذ باللہ، اگر یہ ملک ٹوٹ گیا، ملک کمزور ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، غلام بن جائیں گے۔ ہندوستان کے 25 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح کی قسم پرسی کی غلامی والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان کو وہاں پر اسلام کے مطابق اپنی ذاتی عبادات کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ قربانی آتی ہے تو تب مسئلہ، جانور گائے ذبح کی جائے تب مسئلہ۔ عزیز بھائیوں، یہ ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے اور دشمن اپنی سازشوں سے اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور عوام کے درمیان ایک فرق پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر کے اس ملک کو توڑیں، اور ہمارے ناعاقبت اندیش حکمران اور ناعاقبت اندیش وہ پارٹیاں کہ جو اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، ملک کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہی، بلکہ ملک کو اپنی سیاسی بقا کی جنگ میں داؤ پر لگا رہے۔ میرے بھائیو، اگر پاکستان کے کسی دفاعی ادارے پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا نام آنا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہندوستان اٹھائے گا، امریکہ خوش ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ وہ افغانستان کے اندر پہلے طالبان کی حکومت آئی تو اس وقت وہ آپس کی لڑائیوں کے اندر جت گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر میرے بھائیوں بیرونی طاقتیں حملہ آور ہوئی اور مقامی لوگوں نے سپورٹ دی اور حکومت ختم کر دی۔ اب جب انہوں نے وہاں پر حکومت حاصل کی تو وہاں پر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ خانہ جنگی کا شکار نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا ملک بھی بچ گیا، ان کی عوام بھی بچ گئی اور ان کی معیشت بھی بچ گئی۔ 10 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے اثاثے وہ منجمد ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کرنسی سے 3 گنا بہتر ہے ان کی کرنسی۔ کوئی ملک بھی ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تجارت بھی ان کی ہمارے جیسی نہیں۔ یہ میرے بھائیو ہماری جو ناعاقبت اندیش سیاسی پارٹیاں، انہوں نے
اس ملک کے اپنی سیاست کرتے ہوئے اس ملک کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ آج ملک کی املاک پر حملے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گاڑی جلتی ہے کسی پاکستانی کی، وہ پاکستانی کی نہیں، وہ پاکستان جلتا ہے۔ بندے مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو وہ پاکستان شہید ہوتا ہے۔ تو آئیے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو ایک جماعت دی ہے، مرکزی مسلم لیگ، کہ جو سب لوگوں کو اتحاد کا درس دے رہی ہے۔ 21 مئی کو کوئٹہ کے اندر ایک اتحاد کانفرنس ہو رہی ہے۔ ساری جماعتوں کو دعوت دے کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے علاقائی مسئلے چھوڑیں، آپ اپنے سیاسی مفادات چھوڑیں، ملکی مفادات کو پیش نظر رکھ کر آپ پاکستان کو آگے لے کر چلے، آگے لے کر بڑھے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، پشاور کے اندر اور پھر انشاءاللہ ضلعی سطح پر بڑی بڑی مرکزی مسلم لیگ کی کانفرنسیں ہوں گی اور لوگوں کو ایک سیاسی شعور دیا جائے گا، وہ اتحاد اور اتفاق اور پاکستان کو آگے لے کر چلے گا۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان، مرکزی رہنما مرکزی مسلم لیگ پاکستان، محترم حافظ عبدالرؤف صاحب کو، کہ وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں۔